نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین جلسہ اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے دو جہاں سرور انس و جاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، حضرت خواجہ اجمیری کے نام پر آپ کی یہ چوتھی محفل ہے اور مجھے یہاں پر دوبارہ حاضر ہونے کا موقع ملا. کل ایک بیان ہو گیا اور مرکزی میلاد کمیٹی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ مجھے دو بار بولنے کا موقع دیا. یہ ان کی محبت کی علامت ہے. بہرحال کل جو کچھ بھی آپ نے سنا تھا وہ باتیں آپ کے دل و دماغ میں نقش رہیں گی، اور آج کی اس محفل میں چند ایسے نورانی چہرے بھی ہیں جو کل نہیں تھے. الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں پہ حاضر کر دیا ہے. حضرات گرامی، خواجہ اجمیری کی حیثیت کیا ہے؟ ہم خواجہ غریب نواز سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ ان کی اتنی عزت کیوں کرتے ہیں؟ ان کی پوزیشن کیا ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو ہر ایک یہی جواب دے گا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. خدا کا ولی، خدا کا دوست، جس کا ذکر اللہ نے یوں کیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان لا کر زندگی بھر تقوی پر قائم رہتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ،
دنیا کی زندگی رہے یا آخرت کی زندگی رہے، خوشخبری اولیاء کے لیے ہی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کی باتیں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، وہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سامعین کرام، خدا نے اپنے دوست کو اپنا ولی کہا، ولی اللہ، ایک ہو تو ولی اللہ، کئی ہو تو اولیاء اللہ۔ جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل ہیں، اسی طرح حضور کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ جس طرح نبی کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، بالکل اسی طرح ہمارے نبی کی امت کے اولیاء، ہمارے نبی کی امت کے اولیاء دیگر امتوں کے اولیاء سے افضل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء میں ایک عظیم ولی ہے، خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ ہے۔ سامعین کرام، ولی کا مطلب کیا ہے؟ ہم ولی کا مطلب دوست سے کر دیتے ہیں کہ ولی دوست کو کہتے ہیں، واقعی ولی دوست کو کہتے ہیں، مگر لفظ دوست کے لیے عربی زبان میں کئی الفاظ ہیں، دوست کے لیے کئی الفاظ ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کے لفظ کو اپنے دوست کے لیے کیوں پسند کیا ہے؟ تو اس پہ ذرا ہم توجہ دیں، کیونکہ یہ محفل ایک ولی کی محفل ہے۔ خواجہ اجمیری ولی ہے، بلکہ ہندوستان کے اولیاء کے سردار۔ تو ولی کا مطلب کیا ہے؟ لفظ ولی فعیل کے وزن پر ہے اور ولا یلی سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے قریب ہو جانا۔ تو ولی کا مطلب ہے قریب رہنے والا، نزدیک رہنے والا، ولی اللہ، اللہ سے قریب رہنے والا۔ تو جو اللہ سے قریب رہتا ہے، اللہ اس کی ہمیشہ لاج رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے ولیوں کی دعائیں لی وہ کامیاب و کامران ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں نے ولی کا دل دکھایا وہ تباہ و برباد ہو گئے، کیونکہ ولی خدا کے قریب رہتا ہے۔ یہ جو قریب رہنا قرب ہے، اس کی دو قسمیں، ایک ہے قرب مکانی اور دوسرا ہے قرب محبت۔ قرب مکانی جگہ کے اعتبار سے قریب رہنا، آپ کا دشمن آپ کے قریب بیٹھ جائے، آپ کے بغل میں بیٹھ جائے، تو آپ کہیں گے کہ یہ میرے قریب بیٹھا ہے، میرا دشمن ہے، وہ قرب مکانی ہے۔ مگر آپ کا دوست آپ سے بہت دور ہے، آپ انڈیا میں ہیں، آپ کا دوست امریکہ میں ہے، آپ کہیں گے وہ میرا بہت قریب ہے، کیونکہ وہ قرب محبت کا قرب ہے۔ تو ولی اللہ سے قریب ہے تو وہ قرب مکانی نہیں ہے، جگہ کا قرب نہیں ہے، بلکہ محبت کا قرب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جگہ سے پاک ہے، اور جہاں تک قرب مکانی کی بات ہے، اللہ اپنے ہر بندے سے قریب ہے۔ پروردگار کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے سے اس کی شہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو قرب محبت، تو ولی کو اللہ سے محبت، ولی کو اللہ سے محبت، اتنی محبت کہ اللہ کی محبت میں ولی اپنا سب کچھ قربان کر سکتا۔ جب تک ایک بندہ اس درجے کو نہیں پہنچ جاتا وہ ولی کہلانے کے قابل نہیں۔ کیا درجہ؟
رب کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے تیار ہو جائے، رب کا ایسا وفادار بن جائے، ایسا وفادار بن جائے، رب کے لیے مال دینے کا موقع آئے تو مال دینے کے لیے تیار ہو جائے، جان دینے کا موقع آئے تو جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی ہر پیاری چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو ولی کو توحید حقیقی حاصل ہو جاتی ہے۔ توحید کا معنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کو ایک جاننا، یہ سب کے لیے توحید ہے، عوام کی توحید۔ ولی کے حق میں توحید کیا ہے؟ ولی کے حق میں توحید یہ ہے کہ یہ کا ہو کر سب سے ہٹ جانا، یہ ولی کی توحید ہے، یہ ولایت کی توحید ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، تب جا کر توحید حقیقی ہوتی ہے۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ لفظ توحید واحد سے بنا ہے، واحد کا معنی ہے یہ، توحید کا معنی ہے یہ کو ماننا، تو ہم نے یہ خدا کو مانا تو ہم اہل توحید ہو گئے، اور اولیاء بھی یہ خدا کو مانتے بھی ہیں اور یہ خدا ہی کے ہو جاتے، سب کچھ اس کے لیے، یہاں تک کہ اولیاء کرام اپنا ارادہ بھی باقی نہیں رکھتے۔ ہمارے غوث الاعظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو تیرے ارادے کو رب کے ارادے میں فنا کر دے، افنی ارادتک فی ارادت اللہ، اللہ کے ارادے میں تیرے ارادے کو فنا کر، یہاں تک کہ تیرا ارادہ نہ رہے، خدا ہی کا ارادہ رہے۔ یہ کیفیت جب تک پیدا نہیں ہوتی کوئی ولایت کے درجے کو پا نہیں سکتا۔ ہمارے خواجہ اجمیری کی زندگی میں یہی شان نظر آتی کہ جب آپ کو حکم ملا کہ ہندوستان جاؤ، جانے کے لیے تیار ہو گئے، پھر یہاں پہنچے، یہ ہندوستان اس وقت کیا تھا؟ سب کے سب بت پرست تھے یہاں پر، آتش پرست تھے یہاں پر، تو ایسے عالم میں ایک انسان جس کے پاس فوج نہیں ہے، سپاہی نہیں ہے، مگر خدا کے حکم سے پہنچتا ہے اور ہندوستان کو اسلام کے نور سے چمکا دیتا ہے، تو اللہ والا حکومت کرتا ہے، نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں۔ تو اولیاء کی حکومت دلوں پہ ہوتی اور ان کا تیر ان کی نگاہیں ہوتی، نگاہ جس پہ ڈال دی اس کی قسمت بدل گئی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ہندوستان کی تقدیر بدل گئی جب خواجہ اجمیری یہاں ایسے بدل گئی کہ اس ہندوستان میں مسجدیں تعمیر ہو گئیں، خانقاہیں آباد ہو گئیں، مدرسوں کا ظہور ہو گیا، قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں گونجنے لگی، اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونے لگی، نمازوں کو قائم کیا گیا، روزوں کے لوگ خوگر ہو گئے، اس ہندوستان سے حج کرنے کے لیے لوگ سفر کرنے لگے۔ تو ہندوستان میں یہ روشنی خواجہ اجمیری نے پھیلائی ہے۔ تو آپ کے پاس کون سی طاقت؟ روحانی طاقت، اللہ کی محبت کی وجہ سے
جو طاقت حاصل ہوئی اس طاقت سے آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کر دیا۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں۔ تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ ولی کا معنی ہے قریب، اور یہ ولی خدا سے ایسا قریب ہو جاتا ہے، ایسا قریب ہو جاتا ہے کہ خود فانی ہوتا ہے، پھر خدا ہی سے باقی بنتا ہے۔ فانی فی اللہ باقی باللہ، یہ ایک ولی کی شان۔ فانی فی اللہ، اللہ میں فنا ہو جانا، اللہ کی چاہت میں فنا ہو جانا، یہاں تک کہ اس کی چاہت باقی نہ رہے، اس کی خواہش باقی نہ رہے، بلکہ وہ وہی کرے گا جو خدا کو پسند ہے، خدا کی رضامندی کا طلبگار ہو جائے۔ جب خود کو فنا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے ولی، تو میرے لیے فنائیت کو اپنایا، میرے لیے تو نے خود کو فنا کیا، اب میں تجھے ایسی بقا دیتا ہوں، ایسا باقی کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں تجھے مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتی۔ اللہ کے عشق، اللہ کی محبت کی وجہ سے اولیاء کرام کو ایسی بقا ملتی ہے، ایسا دوام ملتا ہے، ایسا چرچا ملتا ہے، ایسا رتبہ ملتا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، مگر اللہ والے کو لوگ بھولتے نہیں، ہر جگہ ان کا نام رہتا ہے۔ اسی لیے ایک فارسی شاعر کہتا ہے، ہرگز نہ میرت آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جرید عالم دوام ماں۔ ہرگز نہ میرت، ہرگز نہیں مرتا۔ کون ہرگز نہیں مرتا؟ آنکھ دلش، جس کا دل زندہ شد بعشق، عشق خدا بندی سے جس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، جس کا دل اللہ کی محبت سے زندہ ہو جائے، وہ زندہ جاوید بن جاتا ہے، کبھی مرتا نہیں ہے۔ سب دست بر جرید عالم دوام ماں، اس عالم کے اندر ہمارا دوام، اولیاء کرام کا دوام ثابت ہو چکا۔ دنیا کے شہنشاہ، ان کی تاریخیں ہیں، کوئی جاننا چاہے تو تاریخ کا اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا۔ ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لے کر، ایڈمیشن لے کر ہی بادشاہوں کی تاریخ جان سکے گا، دوسرا آدمی نہیں جانتا۔ مگر خواجہ کی تاریخ مسلمان بھی جانتا ہے، غیر مسلم بھی جانتا ہے، خواص بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتے ہیں، بوڑھا بھی جانتا ہے، جوان بھی جانتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے۔ ایسا کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اولیاء نے اللہ کا ذکر کیا، زندگی بھر اللہ کا ذکر کیا، تو اللہ نے ان کے ذکر کو قائم کر دیا۔ ہر ایک کی زبان پر کبھی غوث العظم کا نام ہے تو کبھی خواجہ اجمیری کا نام ہے۔ اولیاء نے خدا کے ذکر کو قائم کیا، تو خدا نے ولیوں کے ذکر کو قائم کیا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو لوگوں کی زبانوں پر جو ولیوں کا تذکرہ ہے، یہ خدا کا نخارہ، زبان خلق کو نخار خدا سمجھو، زبان خلق کو نخار خدا سمجھو۔ خلق کی زبان پر جو بات جاری ہو رہی ہے، یہ خدا کی طرف سے نخارہ ہے جو بجایا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، ولی خدا سے قریب، کتنا قریب، کتنا قریب۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی کہتا، حدیث قدسی، حدیث قدسی تو آپ جانتے ہیں، جس حدیث میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیں کہ میرے رب نے کہا، حضور رب سے روایت کریں، حضور رب سے روایت کریں تو وہ حدیث قدسی، حضور خود سے کہیں تو وہ حدیث نبوی۔ یہ فرق جان لیں، حدیث نبوی، حدیث قدسی، مگر دونوں باتیں حضور خدا ہی سے لے کر بتاتے ہیں۔ یہاں خدا کا نام لے کر کہتے ہیں کہ میرے رب نے کہا تو وہ حدیث قدسی ہو گئی، اور جہاں حضور خود ہی کہہ دیں تو وہ حدیث نبوی ہو گئی۔ اللہ کا نام لے کر میرے رب نے کہا ہے، بات کو مؤکد بنانے کے لیے، بات کو مضبوط بنانے کے لیے، تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ کیسے قریب ہوتا ہے؟ مما افترضت علیہ، میں نے جو عبادت اس پہ فرض کر دی ہے، اس عبادت کے ذریعے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے۔ فرض عبادتیں کر کے بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، پھر اس کے بعد نفل عبادتوں سے بندہ مجھ سے برابر قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے۔ یہ نفل عبادت کیا ہے؟ یہ عبادت ایسی ہے جو غیر منقطع ہے، غیر منقطع یعنی اس میں بریک ہی نہیں لگتا، وداؤٹ بریک وہ عبادت چلتی رہتی۔ وہ کیا عبادت؟ اللہ کا ذکر۔ نماز، آپ غروب آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، طلوع آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، زوال آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ بے وضو ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، جگہ پاک نہ ہو تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر خدا کا ذکر آپ 24 گھنٹے کر سکتے ہیں، اور جس حالت میں بھی آپ رہیں آپ خدا کا ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ ذکر دل سے ہوتا ہے، دل سے ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے جو جاری و ساری، مختربہ الی عبد بشیء، کسی چیز سے بندہ مجھ سے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا فرض عبادتوں سے ہوتا ہے۔ پہلے فرض عبادتوں کا مقام ہے، اسے کہتے ہیں قرب فرائض، اسے کیا کہتے ہیں؟ قرب فرائض، فرض عبادتوں کے ذریعے خدا سے قریب ہونا۔ پھر اس کے بعد نفل کا درجہ آتا ہے، اسے کہتے ہیں قرب نوافل۔ تو جب قرب نوافل حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، حتیٰ احبہ، میں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، تو كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا۔ 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، بصارت، سماعت، ہاتھ اور پیر۔ بصارت، کنت بصر، میں خود اس کا بصر، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا۔
یعنی ولی کی نظر عام لوگوں کی نظروں کی طرح نہیں ہے۔ عوام چہروں کو دیکھتے ہیں، ولی دلوں کو دیکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ولی کی نظر میں وہ قوت کام نہیں کرتی جو تمام لوگوں کو دی گئی ہے، بلکہ اس کی نظر میں خدا کی وہ قوت کام کرتی ہے جسے خدا اپنا عین بتا رہا ہے۔ کنت بصرہ، میں خود اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ یہ متشابہات میں سے اللہ کیسے آنکھ بن جائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، سمجھائی بھی نہیں جا سکتی۔ ہاں اتنا سمجھ لو کہ ولی کی آنکھ کا وہ پاور ہے، وہ کمال ہے جو دوسرے کی آنکھ میں نہیں۔ ولی نظر ڈالے تو قسمت چمک جائے، دوسرا نظر ڈالے تو کچھ ہوتا نہیں، نظر لگ جاتی۔ دوسرا نظر ڈالے کسی پر تو نظر لگ کے اس کی قسمت بگڑ جاتی، نظر لگی بھائی میری قسمت بگڑ گئی۔ مگر ولیوں کی نظر یہ ہے کہ نظر کر دو تو بگڑی ہوئی قسمت چمک جاتی۔ اسی لیے کسی نے کہا نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نعرے تکبیر، نہ کتابوں سے نہ کالج۔ اب کالج کا لفظ کیوں لایا؟ کیونکہ شعر کے وزن کے لیے کالج ہی سیٹ ہوتا ہے۔ مدرسے کا لفظ لائیں گے تو وزن بگڑ جائے۔ نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا۔ یہ زر کے معنی پیسہ، اس سے دین پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی دولت حاصل کر کے دیندار نہیں بن جاتا، صرف کتابیں پڑھ لینے سے کوئی دیندار نہیں بن جاتا، بڑے بڑے کالجوں میں جانے سے کوئی دیندار نہیں بن جاتا۔ وہی دیندار بنتا ہے جسے کسی ولی کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے۔ نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو عام لوگ چہروں کو دیکھتے ہیں، اللہ والے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی مفتی کے پاس جاؤ تو زبان کو سنبھالو، کسی ولی کے پاس جاؤ تو دل کو سنبھالو، کیونکہ مفتی تمہارے لفظوں پہ غور کر کے فتویٰ دے دے گا۔ ایسا تم نے کہا کافر بن گئے، ایسا تم نے کہا گمراہ ہو گئے۔ زبان سنبھال کے بات کرو، مگر ولی کے پاس جاؤ تو دل کو سنبھال کے جاؤ۔ خواجہ اجمیری کے پاس یہ دشمن، انسان دشمن بنتا ہے، بلا وجہ دشمن بن جاتا ہے کسی کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن تھے وہ بلا وجہ دشمن بنے تھے۔ کیوں دشمن بنے؟ اللہ نے کہا حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کمی، کوئی خرابی نہیں، تو پھر نبی کے دشمن بننے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں جو حسد کی آگ ہے اس کی وجہ سے دشمن بن گئے۔ ابلیس آدم علیہ السلام کا دشمن ہوا۔ آدم علیہ السلام نے ابلیس کا کیا بگاڑا؟ کبھی اسے گالی دی، کبھی اسے ڈرایا، کبھی اسے گھوسا مارا، کچھ بھی نہیں کیا آدم علیہ السلام نے، پھر بھی ابلیس دشمن۔ ایسا دشمن کہ اللہ کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم، وہ آدم کا دشمن، آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کا دشمن، ایسا دشمن کہ عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ دشمنی کی وجہ حسد۔ تو خواجہ اجمیری سے بھی لوگوں کو حسد ہو گئے۔ جہاں اللہ والا آتا ہے دنیا والا پریشان ہو جاتا ہے، دنیا والا ضرور پریشان ہوتا ہے۔ کیا ان کو اتنی عزت مل رہی ہے، اتنا مقام ملتا ہے، لوگ ان کی اتنی قدر کیوں کرتے ہیں؟ بے قراری شروع ہو جاتی ہے دنیا والوں۔ تو خواجہ اجمیری کا ایک دشمن تھا، اس نے خنجر کو چھپا لیا، قمیص پہن لیا، اندر خنجر رکھ لیا،
اور اس ارادے سے آیا کہ آج خواجہ اجمیری کا کام تمام کر دوں، آج خنجر ایسے چباؤں گا کہ ہمیشہ کے لیے خواجہ ختم ہو جائے۔ آیا بڑے ادب و احترام سے بیٹھا، کیونکہ اصلی چاہنے والا چاہت کی جو ادا دکھاتا ہے، نقلی چاہنے والا اس سے زیادہ ادا دکھاتا ہے۔ منافقین مومنوں سے بڑھ کر کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ منافق اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں تو بلا وجہ کہیں گے نشهد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ سمجھتے کتنا زیادہ وفادار ہے، بار بار کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے۔ تو حاسدین خود نہیں کر سکتے تو کسی کو تیار کر دیتے، لالچ دے کے تیار کرتے۔ تو آیا بیٹھا، پھر کہا کہ میں حضرت سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، خلوت میں دل کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ اب ساری محفل برخاست ہو گئی، کیونکہ جب کوئی پرسنل بات کرنا چاہتا ہے تو دوسرے لوگ نکل جائیں گے، چلے گئے۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب سب چلے جائیں گے، خواجہ اکیلے ہوں گے تب میں کام کروں گا۔ اسے کیا پتا کہ خواجہ کی حکومت دل پر ہے، تو بیٹھ گیا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ ارے بھائی کیوں دیر کر رہا ہے، تیرا ارادہ ہے نکال خنجر، خنجر نکال حملہ کر دے، اسی لیے تو سب کو بھیجا۔ یہ الفاظ اس کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، اور اللہ والے کے چہرے میں وہ رونق ہوتی ہے، وہ نورانیت ہوتی ہے کہ کوئی نگاہ جما دے تو جما نہیں سکتا، نگاہ خود بخود جھک جاتی ہے، نگاہ خود بخود نیچے ہو جائے۔ یہ وقار ہوتا ہے اللہ والے کے چہرے میں۔ تو ایک عام ولی، چھوٹے درجے کے ولی میں ایک کمال، تو خواجہ غریب نواز تو بڑے درجے کے ولی، خواجگان خواجہ غریب نواز کے لگائے ہوئے چراغ ہیں۔ یہ چراغ نظام الدین اولیاء ہے، یہ چراغ نصیر الدین چراغ ہے، یہ چراغ خواجہ بندہ نواز ہے۔ یہ جو چراغ نظر آ رہے ہیں دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، یہ جو چراغ ہیں ان چراغوں کو کس نے روشن کیا؟ خواجہ غریب نواز ہے۔ جب خواجہ غریب نواز آیا تو یہ خواجہ نہیں تھا، لیکن اس خواجہ نے کئی خواجگان کو بنا دی۔ تو آج ہندوستان میں خواجگان کے مزارات ہیں۔ خواجگان، خواجہ کی جمع پلورل ہے خواجگان، کئی خواجہ ہیں یہاں پہ، اور ہر خواجہ اپنی اپنی جگہ کا راجہ، اپنی اپنی جگہ کا وہ حاکم ہے۔ تو جب خواجہ غریب نواز نے کہا کہ نکال خنجر، کام کر، اب تو سب چلے گئے، تجھے فرصت ملی نا، کیوں اس موقع کو تو ہاتھ سے جانے دے رہا ہے، موقع ملا کام کر۔ تو آیا تھا خواجہ کو مارنے کے لیے، اب خواجہ پہ مرنے کے لیے تیار ہو گیا، جھک گیا، دل جھکا، بدن جھکا، سر جھکا، پھر قدموں کو پکڑ کے رونے لگا کہ مجھے معاف کر دیجیے، واقعی میں اس ارادے سے آیا، لیکن اب میں آپ کے ہاتھوں مارا جاؤں، یہ میری تمنا ہے، مجھے قبول کر لیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو یہ بارگاہ ہے، ولی کی بارگاہ۔ ولی
انتقام لینا نہیں جانتا، معاف کرنا ہی جانتا ہے۔ ولی معاف کرنا ہی جانتا ہے۔ تو آپ نے اسے اپنایا، اسے چمکایا، اس کی خدمت بن گئی۔ تو ولی کی نظر وہ نظر ہوتی ہے، اور ولی کا کان، پروردگار نے کہا حدیث قدسی میں، کنت سمعہ، میں اس کی سمع، اس کا کان بن جاتا ہوں۔ سمع کان کو بھی کہتے ہیں، اور سمع کان کے اندر جو سننے کی طاقت ہے، ہیئرنگ پاور، اسے بھی سمع کہتے ہیں۔ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ والے ہر جگہ سے سن لیتے ہیں۔ یہاں سے یا غوث کہو تو غوث العظم سن لیتے ہیں، یا خواجہ کہو تو خواجہ سن لیتے ہیں، کیونکہ ان کا کان عام لوگوں کے کانوں کی طرح نہیں۔ اگر ہم دور کی بات سننا چاہیں اس زمانے میں تو ہمارے پاس موبائل، کویت سے کوئی بات کر رہا ہے، اس کی بات ہم سن لیتے ہیں، امریکہ سے کوئی فون کر رہا ہے، اس کی آواز ہم سن لیتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، مگر روحانی طاقت پرانی ہے، پہلے سے ولیوں کو حاصل ہے۔ جب غوث العظم نے یہ اعلان کیا کہ قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی للہ، میرا یہ قدم ہر اللہ والے کی گردن پر ہے، تو اللہ والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ غوث العظم کی آواز جو بغداد سے نکلی ہر ولی کے کان میں پہنچی، ہر ولی کے کان میں پہنچی۔ خواجہ اجمیری اس وقت خراسان میں تھے، ان کے کان میں بھی وہ آواز گئی۔ بولنے والے کی بول میں کمال ہے، سننے والے کے سننے میں کمال ہے۔ تمام مسلمانوں نے نہیں سنا اس آواز کو، تمام مسلمانوں نے نہیں سنا۔ خواجہ غریب نواز خراسان میں تھے، خراسان میں کئی مسلمان تھے، تو سارے مسلمانوں نے اس آواز کو نہیں سنا، خواجہ نے سنا، کیونکہ اس آواز کو سننے کے ایلیجبل لائق خواجہ اجمیری۔ تو جب خواجہ اجمیری نے آواز سنی، غوث العظم ولیوں کے سلطان خدا کے حکم سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ قدمی حاذہ، میرا یہ قدم علی رقبۃ کل ولی للہ، ہر اللہ کے ولی کی گردن پہ ہے۔ تو خواجہ اجمیری نے کہا بل علی الراس والعین یا سیدی، میرے سردار، آپ کا قدم گردن پہ کیا، میری آنکھوں پر اور میرے سر پر آپ کا قدم۔ تو ایک ولی دوسرے ولی کا ادب کرتا ہے، ایک ولی دوسرے ولی کو چاہتا ہے، ایک ولی دوسرے ولی کو پسند کرتا ہے، جبکہ دنیا والا دوسرے دنیا والے سے دشمنی کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، حسد کرتا ہے۔ آپ دنیا کے لوگوں کا جائزہ لیجئے کہ ایک بادشاہ کی محفل میں دوسرے بادشاہ کی تعریف کر دو تو یہ بادشاہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، مگر خواجہ اجمیری کے آستانے پہ جا کر آپ غوث پاک کی منقبت پڑھو تو خواجہ اجمیری اتنا خوش ہو جائیں گے کہ اپنی منقبت سے بڑھ کر غوث العظم کی منقبت سننا پسند کریں، کیونکہ اللہ والے یہ دوسرے کی قدر کرتے ہیں، بلکہ ایک ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے۔ ولی بھی شناسد مشہور مقولہ، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ تو غوث العظم کی آواز ولیوں کے کانوں میں پہنچی، کیونکہ غوث العظم نے یہ اعلان بھی ہے کیا، قدمی حاذہ علی رقبتی کل رجل، نہیں کہا کل ولی، ہر انسان کی گردن اس قابل نہیں کہ قدم غوث کو سنبھال سکے۔ ہر ولی کی گردن میں، ہر انسان کی گردن میں وہ کمال نہیں کہ مقدس قدم کو اپنی گردن پہ لے، اس قدم کو سنبھالنے کے لیے ولایت کی گردن چاہیے۔ ارے جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، جس کی ممبر بنی
گردن اولیاء، یہ جو ممبر ہے مسجد کا، اس ممبر پہ ہر آدمی نہیں چڑھ سکتا، جو خطبہ دینے کے قابل ہے وہی چڑھ سکتا ہے، ویسے آدمی کے قدم کو ہی ممبر قبول کرے گا۔ تو قدم غوث العظم کا ہے، معمولی قدم نہیں۔ اس قدم کے لیے جس گردن کی ضرورت ہے وہ عام انسان کی گردن نہیں، ایک ولی کی گردن۔ تو خواجہ اجمیری نے قدم غوث العظم کو اپنی گردن پہ تو لیا ہی، مگر کہا کہ اے غوث العظم، آپ کا درجہ تو اس سے بڑھ کر ہے، آپ کا درجہ اس سے بڑھ کر ہے کہ گردن پہ آپ کے قدم کو لوں، سر پہ آپ کے قدم کو لے لیتا ہوں، نگاہوں میں آپ کے قدم کو بسا لیتا ہوں۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ تو اولیاء کرام نے غوث العظم کے قدم کا تصور کر کے اپنی آنکھوں کو ملا ہے۔ تو بہرحال حضرت خواجہ اجمیری نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک ولی وہی ہوتا ہے جو ولی کا ادب کرے۔ غوث العظم کا آپ نے ادب کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا مقام عطا کیا کہ آپ رشک ہندوستان ہیں، فخر ہندوستان ہیں، بلکہ ہندوستان کی آپ پہچان۔ آپ کہیں دوسرے ملک کو جائیں تو وہاں کے لوگ آپ سے کہیں گے کیا آپ انڈیا سے آئے ہیں؟ اجمیر گئے، خواجہ کے دربار میں گئے؟ تو خواجہ ہمارے ملک کی پہچان، ہمارے ملک کا آئیڈینٹیفیکیشن۔ تو بہرحال ولی خدا سے قریب ہو کر خود کو فنا کرتا ہے تو اس کی بشری قوت کے اوپر ایک قوت کام کرتی ہے جو عام لوگوں کی قوتوں سے اونچی ہوتی ہے۔ تو ولی پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے جبکہ عام آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ ولی دور دراز کی آواز کو سن لیتا ہے چونکہ اس کا کان دوسرے انسان کے کان کی طرح نہیں۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ولی کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ والا جس کا ہاتھ پکڑ لے وہ چور ہوا کرے اسی لمحہ وہ قطب بھی بن جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ڈاکو آیا، ڈکیتی کی نیت سے، غوث العظم کو لوٹ لینے کی نیت سے غوث العظم کا ہاتھ پکڑا۔ سمجھا؟ یہ بڑا مالدار انسان ہے مگر چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا بھولا انسان ہے، کیونکہ جو لوگ ڈاکو ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، وہ بھی بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ اس گھر میں اثاثہ ہو گیا، یہ آدمی چکنا ہے یا بالکل خالی ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو غوث العظم کے کپڑوں کو اس نے دیکھا کہ بڑے عمدہ کپڑے ہیں، چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس انسان کو دنیا کی چالاکی نہیں ہے، تو ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہاتھ پکڑا تو غوث العظم نے کہا کہ اے پروردگار، اس نے عبد القادر کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، مولا اسے برباد ہونے سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ کس کے دل کی دنیا بدل گئی؟ چور کے دل کی دنیا بدل گئی۔ پھر توبہ کی توفیق مل گئی، اب اس کی نظر اللہ والے کی نظر بن گئی اور اسی لمحہ اسے ابدال میں شامل کر دیا گیا۔ تو سامعین کرام، ہمارے خواجہ اجمیری کو اللہ کا قرب حاصل ہوا،
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا ولی جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دے کر ہی رہتا ہوں، دے کر ہی رہتا ہوں۔ اسی لیے ہم خود بھی دعا کرتے ہیں، خدا والوں سے دعا کرواتے ہیں کہ ہماری بات رد ہو سکتی ہے، اللہ والے کی بات رد نہیں ہوگی، اسی لیے ہم اللہ والے سے فریاد کرتے ہیں۔ تم خود کیوں دعا نہیں کر لیتے؟ ہم کو دعا کرنے کا اختیار ہے، مگر ہماری دعا قابل قبول بھی ہے، قابل رد بھی۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے دل کو ایک دکھ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی، ایسے صحابی کہ زیادہ تعداد میں حدیثیں حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی۔ عن ابی ہریرہ، آپ حدیث کی کتاب کھولیں گے عن ابی ہریرہ، عن ابی ہریرہ زیادہ آپ کو نظر آئے گا۔ وہ ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے اور حضور کی دعا کی وجہ سے انہیں زبردست قوت حافظہ بھی حاصل تھی، میموری پاور، جیسا حضور سے سنتے یوں ہی روایت کرتے تھے۔ ان کے دل کو بڑا دکھ تھا کہ میری ماں مسلمان نہیں ہوئی۔ اب وہ چاہتے تو ماں کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ میری ماں کو مسلمان بنا دے۔ دعا انہوں نے کی بھی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ادعو لأم ابی ہریرہ، یا رسول اللہ ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا کر دیجئے، ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا کیجئے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو تو ہدایت دے دے۔ دعا سن کر حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر گئے۔ مشکات کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹانا چاہا تو اندر سے آواز آ رہی، پانی کے گرنے کی آواز آ رہی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ ٹھہر ٹھہر، میں غسل کر رہی ہوں۔ پھر غسل کرنے کے بعد دروازہ کھولا تو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ ماں کا چہرہ بدل گیا۔ عرض کرنے لگے امی جان کیا ہو گیا؟ کہنے لگی میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان ہو گئی ہوں، مجھے ایسی توفیق ملی، میرا دل اچانک ایسا بدل گیا کہ کلمہ پڑھنے پر میرا دل آمادہ ہو گیا، لہذا اے ابو ہریرہ تو مسلمان، تیری ماں بھی مسلمان۔ تو یہ اثر ہے دعا کے اندر۔ تو اللہ والوں سے ہم دعا کرواتے ہیں، ان سے ہم دعا کرواتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو ولی کی بات رد نہیں کی جاتی، بلکہ ولی کی زبان سے کبھی جملہ نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جملے کی لاج رکھ لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نظام الدین اولیاء، دلی میں بڑی شہرت ہو گئی حضرت نظام الدین کی۔ بادشاہ جلنے لگا، اب کرے گا کیا؟ دلی سے باہر گیا، وہاں سے پیغام بھیجا، جا کے نظام الدین سے کہہ دو کہ میں دلی پہنچنے کے پہلے وہ دلی خالی کر دیں، میں دلی آؤں گا، میرے آنے سے پہلے وہ دہلی کو خالی کر کے نکل جائے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ خبر حضرت نظام الدین کے پاس پہنچائی گئی تو حضرت نظام الدین نے کہا کہ ہنوز دلی دورست، دلی بہت دور ہے، وہ ابھی باہر ہے،
دلی قریب نہیں ہے، بہت دور ہے۔ تو دلی کے قریب آ کر دلی کی سرحد میں گھسنے کے پہلے مر گئے۔ دلی آیا تو نہ میں نکلنا، دلی آئے گا تو میں نکلوں گا، وہ دلی نہیں آئے گا، دہلی بہت دور ہے۔ تو اللہ نے ان کی زبان کی لاج رکھ لی، اور ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ ایک کہاوت بن گیا۔ کوئی کام ناممکن ہو تو کہتے ہیں ہنوز دلی دور است، ایسا ہوتا کام نہیں بنتا۔ اسی طرح ایک ولی جو گھر سے نکلے نماز فجر کے لیے، کوئی چیز ان کے پیر میں چبھی تو انہوں نے کہا سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، لکڑا ہے، خدا جانے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چیز دیکھی گئی تو وہ چیز ایسی ہے کہ اس میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، لوہا بھی ہے، پیتل بھی ہے، لکڑا بھی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آج تک کوئی پہچان نہیں سکا، اور ہر ایک نے کہا خدا جانے کیا ہے۔ تو اللہ والوں کی زبانوں میں وہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی زبانیں ہمیشہ یاد الہی میں جاری و ساری رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہمیں اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔